صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3 جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا آج آخری حصہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی کا آغاز ہوا، وہ ساری کیفیات بیان کرتے ہوئے پہلی وحی جو اللہ نے غار حرا میں انہیں نصیب فرمائی سورہ علق کی ابتدائی آیات کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری تقاضے اس اجنبی ماحول کو جو دیکھا تھا، جو پیغام سنا تھا، اس کی کیفیت، اس کی وجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو۔ چنانچہ فزملوہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو چادر کمبل اڑا دیا اور ساتھ سلی بھی دی، جب بات کی کہ آپ جن اوصاف کمال کے مالک ہیں، اللہ نے جن کمال صفات کو آپ کے اندر رکھا ہے، جس آدمی کے اندر یہ کمال، یہ عمدہ صفات ہوں، اس کو کبھی رسوائی نہیں ہوتی، کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا، کبھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ صفات رشتہ داری کا ملانا اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے کام کرنا، کما کے خود ان کو کھلانا، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھانا اور مہمان نوازی کرنا، اور حق والی جگہوں پر اگر کوئی مصیبت آ جائے حق کی راہ میں تو اس میں تعاون کرنا۔ یہ وہ 5 صفات گنی تھی سیدہ خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور ان کی بنا پر قسم کھا کے کہا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، رب کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی ٹھہراؤ پیدا ہوا تو اس کا اگلا مرحلہ جو آج ہمارا سبق ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورقہ بن نوفل یہ اصل قریش کا آدمی تھا۔ ورقہ بن نوفل اصل قریشی تھا، لیکن قریش کی شرک کی زندگی سے تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے قریش کا مذہب چھوڑ دیا تھا اور عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اصل اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے یا ان کے قبائل میں سے ان کا تعلق نہیں تھا، صرف یہ جب شرک و بدعت کی زندگی دیکھی تو دین کا کچھ بقیہ حصہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ابھی نصارہ کے دین میں ہے، تو لوگ مکہ مکرمہ میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی فطرت پر رکھا تھا، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کے نام کا چڑھاوا نہیں کھایا، کبھی غیر کے نام پر ذبح نہیں کیے، کبھی ایک اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سجدہ نہیں کیا۔ موحد تھے، توحید پر قائم تھے۔ یہ جس طرح حضرت ورقہ بن نوفل یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اور بھی چند صحابوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اللہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی، کفر میں بھی، اللہ نے ان کو شرک اور بدعت کی آلودگی سے بالکل محفوظ رکھا۔ ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ملتا ہے
کہ انہوں نے زمانہ کفر میں بھی جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ میں بیٹا مسلمان ہونے سے پہلے کئی سال پہلے نماز پڑھتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے منہ کدھر کرتے تھے؟ ادھر اللہ کرا دیتا تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو غفار قبیلے کے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل یہ ایک عالم تھے، انجیل کا علم بھی تھا اور عرب کے بھی بڑے اعتماد والے آدمی تھے، اور آخری عمر میں نبی ہو چکے تھے۔ عبرانی زبان میں کچھ چیزیں لکھا کرتے تھے عیسائیوں کے لیے توحید کا پیغام، اور کچھ عبرانی کی عربی میں بھی لکھا کرتے تھے تاکہ مشرکین مکہ کو بھی توحید کا پیغام ملے، ان کی بھی ہدایت کا سامان ہو۔ اس لیے یہ مقبول آدمی اور سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس روایت میں، اس حدیث میں چچا زاد بھائی آیا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں چچا ہی کہا گیا ہے۔ وہ ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ چچا زاد بھائی تھے۔ البتہ عرب کا یہ رواج آپ بھی ہے کہ اگر کوئی عمر میں بڑا ہو، عزت والا ہو، عزت والے آدمی کو، عمر کے بڑے آدمی کو یا عمی، یا امی، اے چچا، اے چچا، یہ لقب دیا جاتا ہے۔ چچا کے مخاطب کرنا عرب کے ماحول میں عزت والا ہے، لیکن یہ چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانطلقت بہ خدیجۃ حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل، ورقۃ بن نوفل ابن اسد بن عبد عزہ امرأن تنصر فی الجاہلیۃ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، یہ عبرانیہ، فیکتب الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، وکان شیخا کبیرا قد عمی، فقالت خدیجۃ یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یا لیتنی فیہا جزعا، یا لیتنی اکون فیہا حیا اذ یخرجک قومک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، قال نعم لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرْقَةُ أَنْ تُوَفِّيَ وَفَطَرَ الْوَحْيُ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور وہ ایک آدمی تھا جس نے جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ تنصر فی الجاہلیت، اس جاہلیت کے دور میں انہوں نے یہ مکے والوں کا طریقہ چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، یا عبرانی زبان میں لکھتا تھا، عالم تھا، عربی اور عبرانی دونوں زبانیں جانتا تھا۔ فیکتب الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، انجیل کی وہ باتیں جو پیغام رسانی کے لیے دوسروں کو دینی ہوتی تھی تو ان کو انجیل کی کتاب وہ لکھتا تھا، عبرانی زبان میں لکھتا تھا تاکہ عیسائیوں کو بھی دیں۔ یہ ان کا عمل تھا نبی نہ ہونے سے پہلے۔ وکانا شیخا کبیرا قد عمی، بوڑھے آدمی تھے،
نابینے ہو چکے تھے۔ فقالت خدیجہ کہنے لگی یبن عم، اے چچا کے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھائی کے بیٹے سے یہ بات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کا بیٹا یعنی عبداللہ آپ کا بھائی اور ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات بتاتا ہے، اس بات کو سنیے۔ ورقہ نے خود مخاطب کیا، فقال لہ ورقہ کہنے لگے یبن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی ساری خبر جس کا تذکرہ پچھلے سبقوں میں ہوا ہے وہ کر کے بتایا۔ کالا فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا میں ناموس یا فرشتے کا آنا دیکھا تھا وہ سارا ورقہ کو بیان کیا۔ فقال لہ ورقہ کہنے لگے ھذا الناموس، ھذا الناموس، ناموس کا معنی فرشتہ، یہی وہ فرشتہ ہے الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ انبیاء پر وحی لانے کی ذمہ داری اکثر ان کی تھی، اس لیے یہ وہ پیغمبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کے پیغام کی وحی لے کے آیا۔ آگے یہ بات بتلانے کے بعد، تسلی دینے کے بعد آگے عجیب بات کہہ دی، یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں اس زمانے میں مضبوط ہوں، جوان ہوں، قوت والا ہوں۔ یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ یہ سنتے ہی آپ فرمانے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مخرجیہ، ابا مخرجیہ ہوں، کیا یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ تعجب سے تو ورقہ کہنے لگے ہاں، نعم، ہاں، یہ آپ کو نکال دیں گے، بلکہ لم یات رجل قط، نہیں آیا کوئی آدمی اس پیغام کے ساتھ جس کو آپ لا رہے ہیں، الا اوذیا یا اودیا، مگر اس کو ٹھکرا دیا گیا یا اس کو رد کر دیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی۔ آپ جس توحید کا پرچار کریں گے، یہ پرچار کرنے والا، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا کوئی آدمی بھی ہوا، اس کو لوگوں نے اذیتیں دی، ان کو رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر مجھے وہ دن مل گیا جس دن یہ کیفیت ہوگی تو میں آپ کی مدد کروں گا، مدد کرنا مضبوط طریقے سے، بھرپور مدد آپ کی کروں گا۔ ثم لم ينشب، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر نہ ٹھہرے ورقہ بن نوفل زیادہ دیر زندہ نہ رہے، ان توفیہ، کہ وفات پا گئے، چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ وفطر الوحی، اور وہ پیغام کا سلسلہ جبریل علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف سے کتاب لا رہے تھے قرآن، وہ رک گیا، قدرے چند دنوں کے لیے رک گیا۔ اب اس میں دو تین باتیں آج کے سبق میں سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا آپ کے کہنے پر لے آئی ہیں؟ نہیں، آپ کے کہنے پر نہیں کہ مجھے لے جاؤ کسی کے پاس، آپ کے کہنے پہ لے کے نہیں آئی، البتہ آپ کی حسن معاشرت تھی، حسن صحبت تھی کہ بیوی نے جب یہ پیشکش کی کہ چلو ورقہ کے پاس چلتے ہیں تو انکار نہیں کیا،
اس لیے کہ آپ اس کو جانتے تھے کہ وہ توحید والا آدمی ہے، شرک یا بدعت کا ارتکاب کرنے والا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے کہنے پر چل آئے۔ اور دوسرا، بیوی کا اپنا جب یہ خاوند کی زبان سے عجیب واقعہ سنا اور خطرے کی بات سنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری قوم ٹھکرا دے وغیرہ، تو اس لیے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں اس واقعے کی تحقیق کروں کہ واقعہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے آئیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاؤ۔ ایسی کوئی کسی روایت میں، کسی حدیث میں یہ بات کہ جانے کی پیشکش آپ نے کی ہو یا یہ طلب تمنا آپ نے کی ہو، ہرگز ایسا نہیں کہ آپ کسی کے پاس اپنی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جائیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اور یہ بات کہ ورقہ بن نوفل کو کیسے علم تھا، اس لیے کہ وہ پرانی کتابوں کا عالم تھا، پرانی کتابوں کا عالم تھا، اور پرانی کتابوں میں انجیل میں بھی، تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ لکھے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ورقہ بن نوفل کو پتہ تھا، جو عیسائی بھی نہیں مانتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اس آخری پیغمبر کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری کتابوں کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق وہ آخری پیغمبر کا ظہور کا وقت ہو چکا ہے، اور ہونا ہے اس نے عرب میں، عرب کے قبیلے کے اندر ہونا ہے۔ صحیح نصرانیت کے جو عالم تھے وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان لانے کی حقیقت اور ان کا قصہ بڑا دردناک ہے کہ نصیبین سے اور مختلف شہروں کے پاس ہوتے ہوئے آئے، تو آخری راہ مرنے لگا، تو جب فوت ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس رہا ہوں، اب مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت کرتے ہیں؟ تو اس پادری عالم نے کہا اب ہماری عیسائیت میں دم خم نہیں، کوئی عیسائیوں میں عالم آدمی صحیح اللہ والا نظر نہیں آتا، اور وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں، ان کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے، ان کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کو اس نبی سے ملنا ممکن ہو تو جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ جس کے نتیجے میں حضرت سلمان فارس سے چلے، بکتے بکاتے خیبر میں پہنچے، خیبر سے مدینہ یثرب میں پہنچے، اور وہ علامتیں جو انہوں نے بتائی تھی، کھجوروں کا علاقہ، وہ صدقہ نہیں کھاتا، پیغمبر صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، ان کے قدموں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ ساری علامتیں عیسائی پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتائی تھی۔ اب حضرت ورقہ بن نوفل بھی اگرچہ عیسائیت قبول کی تھی تو یہ بہکاری تو نہیں تھے، اللہ والے تھے، اس لیے نبی آخر الزمان کی وہ علامتیں، وہ نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ اس اعتبار سے ورقہ بن نوفل پہچان گئے، وگرنہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور انہیں یہ پیغام میں حق کی پہچان بھی تھی کہ اس طرح کی پہچان دنیا کا کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ کلام ربانی، اس کا مزاج بھی وہ سمجھ گئے، اور آنے والے فرشتے کی کیفیت بھی سمجھ گئے، اور
یہ ان کو علم ہی تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس اعتبار سے وہ پہچان گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو لکھی ہوئی تھی ان میں یہ بات تھی کہ مکے میں ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی جو کھجوروں کا شہر ہے۔ ہجرت کا تذکرہ بھی موجود تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اس لیے فرمایا کاش کہ اس وقت میں مسلمان ہوں اور اس وقت میں وہ ہوتا، زندہ ہوتا، مسلمان ہوتا، طاقت والا ہوتا، قوت والا ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال رہی ہوگی تو آپ کا میں دستو بازو بنتا۔ معلوم ہوا آدمی کوئی کام بہتر نیکی والا کر نہ سکے، اس کی پہنچ میں نہیں ہے، تو کم از کم یہ جذبات، نیت یہ ضرور کرنی چاہیے، نیت ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے۔ یہ حضرت ورقہ نے اس وقت نیت کی۔ اب ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے، فوت ہو گئے۔ زمانہ آپ کی نبوت کے اعلان کا ورقہ بن نوفل نے نہیں پایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورقہ بن نوفل کی تعریف کی ہے، تعریف کی ہے کہ میں نے اس کو اچھے لباس میں، سفید لباس میں دیکھا ہے، یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ اس سے اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ورقہ بن نوفل ایک عرصہ تک زندہ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو ورقہ بن نوفل اس وقت زندہ تھے اور وہ ایمان قبول کیا، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور اس اعتبار سے ایک رسالہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے جس میں ورقہ بن نوفل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے جو بخاری شریف میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ختیجہ کی اس ملاقات کے بعد ورقہ بن نوفل جلد وفات پا گئے اور فترۃ وحی کا آنا، وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس وحی کے رکنے سے مراد ہے قرآن پاک کا نزول کچھ دیر کے لیے رک گیا، وگرنہ جبریل علیہ السلام مسلسل وہ آپ کے پاس آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کا آنا جانا منقطع نہیں ہوا، صرف یہ قرآن پاک کا پیغام وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تاکہ طبیعت کے اندر شوق بڑھ جائے اور طبیعت اس کی آمادہ ہو اور ایک مناسب وقت پر آگے تعلیمات دی جائیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ثابت قدم رہیں اور اللہ ہمیں فہم، بصیرت، عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم یا شافی الامراض اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین آمین برحمتک یا